بعض لوگ آپ کی محبت میں علماء کو گالیاں نکالتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو کوئی نصیحت کریں گے؟ میں نے نصیحت بڑی دفعہ کی ہے، پہلے بھی کر چکا ہوں، اب بھی کروں گا۔ پہلی تو بات یہ کہ ایسے لوگوں کو میں اون ہی نہیں کرتا پہلے دن سے، نہ وہ کوئی میرے محب ہیں۔ میں ان لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح مولا علی کے لیے عبداللہ ابن سبا تھا نا، تم میرے لیے عبداللہ بن سبا نہ بنو۔ آپ کو پتہ ہے نا، عبداللہ ابن سبا مولا علی کو کہتا تھا تو میرا خدا ہے، تو مولا علی نے کہا توبہ کر، مرتد ہو گیا ہے، نہیں تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اس نے کہا خدا جو ہے وہ موت بھی دیتا ہے، بالکل تو قتل کروا دے، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ تو پھر مولا علی نے اس کو قتل بھی کروایا، عبداللہ ابن سبا کو۔ یہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہیں تھا، وہ تو انہوں نے ڈھکوسلا کیا آل امیہ کو بچانے کے لیے، یہ بعد کا کریکٹر ہے عبداللہ ابن سبا۔ بہرحال وہ اس حوالے سے جو لوگ کوئی حرکتیں کرتے ہیں نا جی، میں نے 2015 میں اپنے دفاع پہ مسئلہ 124 A B C D 4 ریکارڈ کروائے تھے، 4 قرآن کلاسز۔ اس میں نے کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں صرف اپنے ویڈیو کلپ کو آن کرتا ہوں، وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو قرآن کو بھی ہم آن نہیں کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم آن کر لیں گے؟ نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ 3 میں سے 1 ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے اور وہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری بات بھی کو کوٹ کرتا ہے، ہم نہیں آن کرتے۔ میں اپنی کسی پوسٹ کو آن نہیں کرتا ہوں فیس بک کی، میں کسی چاہنے والے کے کامنٹس کو آن نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو میری طرف سے گالیاں نکالنا، کیا وہ اچھے کامنٹس بھی کریں، میں اس کو بھی آن نہیں کرتا ہوں۔ مجھے کسی سے اچھے یا برے کامنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے نا اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کریں، کتاب و سنت کو ڈیفینڈ کریں، اور آپ نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے تو صرف ایک جملہ لکھ دیا کریں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی، تو آپ کا میسیج لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ خدا کے لیے میری محبت میں ہماری دعوت حق کو نقصان نہ پہنچائیں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی کرتا ہے، ویسے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اذان شروع ہو گئی ہے عصر کی، تو ابھی نماز عصر کا وقفہ کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ سوالات بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ ہاں جی، نماز عصر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 14 میں ہم اگلے سوالات کو لے کے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ دوسرے ممالک میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے لیکچرز کیوں نہیں دیتے جبکہ سینکڑوں لوگ اس حوالے سے انتظام کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کی ٹیم سے رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں؟ میرے بھائی، ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی بتایا ہوا ہے اور آن کیمرہ بھی میں نے وقتاً فوقتاً یہ چیزیں عرض کی ہیں کہ آج یوٹیوب نے اور انٹرنیٹ نے چونکہ دوریاں ختم کر دی ہیں، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کوئی ایڈریس کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، اس میں زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے ذرا لائیو دیکھ لیں، بعض لوگوں کو زیادہ اس سے بھی زیادہ شوق ہوتا ہے ہاتھ لگانے کا بھی۔ میں وہ امام کعبہ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، کئی لوگ صرف جو ہے نا وہ پرنا بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کبھی ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی بھی لوگوں کی عقیدتیں اپنی جگہ وابستہ ہوتی ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو یعنی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی، یوٹیوب نے ہمارے فاصلے ختم کر دیے، آپ HD ریکارڈنگز ہیں، آپ دیکھ لیں کہ بہترین اس وقت جو مہنگا ترین الحمدللہ ہمارا سونی کا لیٹسٹ کیمرہ ہے، اس کے اوپر یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو 50 فٹ والی اس کے اوپر انچ والی اسکرین پہ بھی لگا کے دیکھیں نا تو پکسل نہیں ٹوٹیں گے، تو آپ اپنے گھر میں لگائیں، اپنے موبائل میں لگائیں، تو اسی طریقے سے کہ آپ سامنے موجود ہیں، فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح کے حالات و واقعات میں جہاں پہ تمام مکاتب فکر کی غلط رویوں کے خلاف آپ نے علم بلند کیا ہو سچائی کا، سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں، وہاں پہ پھر جیلسی فیکٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کو نیٹ کے اوپر رکھیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں۔ کوسچنز کسی نے لکھوانے ہیں، ہمارے واٹس ایپ کے نمبر دیے ہوئے ہیں بھائیوں کے ahlsunnatpak.com پہ، آپ ان کے پاس فارورڈ کر دیں۔ ریٹن میں بھی یہاں جتنے لوگ آتے ہیں وہ کوسچنز اپنے دیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے کوسچن آئے ہوئے ہیں جو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، اس لیے اس معاملے میں نہ تو کسی سے رابطہ کریں، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، نہ میرے نام کے اوپر کسی کو کوئی چندہ لینے کی اجازت ہے، اور نہ اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا بینیفٹ یا انسینٹیو لینے کی اجازت ہے۔
یہ اکثر لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ فرقہ لانچ کرے گا یہ وہ. میرے بھائی جو فرقے لانچ کر کے گئے ہیں نا وہ پوری زندگی کہتے رہے کہ ہم فرقہ لانچ کر کے جا رہے ہیں, اور ہم پوری زندگی کہہ کے جا رہے ہیں کہ نہیں کر کے جا رہے. تو بہت بڑا فرق ہے, ان کے ساتھ تو ہمیں کمپیئر نہ کریں نا. احمد صاحب بریلوی صاحب کی وصایا شریف چھپی ہوئی ہیں, مرنے سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں لکھوائی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے, وہ کافی لمبی ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا دین, میرا مذہب جو کہ میری کتابوں سے ثابت ہے, یہ سب سے بڑا فرض ہے تمہارے لیے میرے مرنے کے بعد. سبحان اللہ کہہ دینا, سبحان اللہ. تو جو لوگ اس طریقے سے کہہ کے جاتے ہیں ان کے پیچھے فالوور پھر اس طریقے سے اس کو سب سے بڑا فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دیوبند مکتبہ فکر کے علماء نے 35 علماء نے مل کے کتاب لکھی المحند علی المفند, جس میں انہوں نے اپنے عقیدے لکھے اور 35 علماء انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب کے سگنیچرز کروائے تاکہ بتایا جائے کہ دیوبند مکتبہ فکر کے یہ عقیدے ہونے چاہیے. تو میرے بھائی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں جو فرقے خود لانچ کر کے گئے, کتابیں دے کے گئے. ہم کوئی کتاب نہیں دے کے جا رہے, وہی کتاب کے دے کے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمارے ہاتھ میں پکڑائی تھی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی تبلیغ کا کام کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کرے. تو اللہ کے فضل سے ہمیں تو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اس لیے ہمیں ہماری معذرت اس حوالے سے قبول کریں. کیا ایک سے زیادہ ضعیف احادیث مل کر حسن یا صحیح درجے تک پہنچ جاتی ہیں؟ اس طرح فضائل میں بھی ضعیف احادیث کو لینا کیسا ہے؟ میرا اس پہ کئی دفعہ کلپ ہیں, مسئلہ 36 دیکھ لیں, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ. یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے, ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ. ضعیف الاسناد, وہ کہتے ہیں حدیث کو ضعیف کہہ دیا, اس لیے اس کی ہیڈنگ میں نے بنائی ہے ضعیف الاسناد احادیث. ہم سند کو ضعیف کہتے ہیں, حدیث تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم. لیکن چونکہ ایک غلط العام چل رہا ہوتا ہے, ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے ضعیف الاسناد احادیث. حدیث کو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کے ابا جی بوڑھے ہو جائیں, ضعیف ہو جائیں, ان کو باہر پھینک دیں گے. بس یہ دلائل ان کے پاس اسی قسم کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی تراویح جو ہے وہ 20 ہوتی ہیں. کس طرح؟ وہ کہتے ہیں تراویح وی آ گیا وچ. یہ اسی طرح کی ان کی دلیل ہوتی ہے کہ جی وہ دیکھیں بزرگ, یہ علماء کے باقاعدہ کلپ چڑھے ہیں, دیکھیں جی بزرگ ضعیف ہو جائیں ان کو باہر پھینک دیتے ہیں. وہ بزرگوں والا ضعیف ہو رہا ہے, اللہ کے بندو یہ ضعیف ہو رہا ہے, پنجابی والا فتنہ ہو رہا ہے, عربی والا فتنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ خام خواہ انہوں نے یعنی لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. شرم و حیا کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے کہ جی وہ ضعیف حدیثیں مل کے ہو جاتی ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں کیٹاگوریکل مینشن کیا, میں نے HD کیمرے میں کئی دفعہ دکھایا, اس کلپ میں آپ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں حدیثیں جو ہے نا یا لی جاتی ہیں حلال و حرام کے لیے نمبر 1, یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, یا نمبر 3 الترغیب و ترہیب, ترغیب دلانے کے لیے یا برے کاموں سے روکنے کے لیے. وہ کہتے ہیں تینوں کیٹیگری میں احادیث نہیں لی جائیں گی جو صحیح نہ ہو, کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. امام مسلم لکھا. باقی کہنا ضعیف جمع ضعیف حسن ہو جاتی ہے. ہاں جی ہو جاتی ہے اگر آپ کی مرضی کی ہو, دوسرے کی نہیں ہوتی. ان سے پوچھے 10 سے زیادہ ضعیف حدیثیں موجود ہیں کہ چوتھے دن قربانی ثابت ہے. کیا حنفی مان لیں گے؟ میں بھی نہیں مانتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں قربانی 3 دن ہے. تو ان کے مطلب کی ہوتی, تو انہوں نے کہنا تھا اتنی ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا, کئی کمزور بندے مل کے ایک طرف رسا پکڑ کے کھینچیں اور ایک طرف طاقتور ہو تو کھینچ ہی لیں گے. یہ یقین کریں انہوں نے باقاعدہ دلائل لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے دین کو جو ہے نا وہ کشتی بنائی ہوئی ہے, اور واقعی دین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں یہ. تو لو جی اے کام چنگا جی ویسے آئس کریم والا, یہ مطلب سموسے تو دستبردار ہو جاؤ, دستبردار ہو گے تو سامان میں پھر تمہیں آئس کریم کھلاؤ گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, تو یہ جی وہ ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح اگر آپ کے فرقے کی ہو. اگر دوسرے فرقے کی ہوگی تو آپ اصول بھول جائیں گے. ہمارے نزدیک تو یہ فارمولہ ہی جعلی ہے. ہم کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف. اہل حدیث مان لیں گے 22 ضعیف روایتیں رفع الیدین کی ترک کے اوپر موجود ہیں؟ نہیں, لیکن چوتھے دن قربانی کو لے کے چل رہے ہوں گے. حالانکہ الموطا امام مالک میں واضح موجود ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی کے عید کے بعد 2 دن ہے. عید کا دن ہے یوم النہر 10 ذوالحجہ, اس کے بعد 2 دن ہے 11 اور 12. اور سوائے شافیوں کے
اور چند اہل حدیث کے، پوری امت کا یہ اتفاق ہے کہ قربانی کے 3 دن ہے۔ میں آپ کو دوں، ہمارے جیلم شہر سے نا قربانی کے انہوں نے نا 4 دن کے اوپر نا ایک رسالہ میں مضمون لکھا، اور انہوں نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہے غنیت الطالبین میں۔ اچھا، وہ کسی پڑھ لکھے بندے نے وہ پڑھ لیا مضمون، کو بابی نہیں سی، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ وہ کسی علم و کتابی بندے نے جو ہمارے لیکچر میں آتا تھا، اس نے وہ کہیں مضمون پڑھا، سیکھ پا ہوا نا، وہ اہل حدیث کی اس مسجد میں پہنچ گیا، کہنا میں انہوں نہیں چھڑنا علی صاحب۔ میں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے جی باقی کتابیں تو منو والے نہیں پتا، غنیت الطالبین تو میرے گھر میں پڑھی ہوئی تھی، میں نے جب وہ غنیت الطالبین کھول کے پڑھی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نے امام شافعی کا موقف لکھا ہے کہ وہ 4 دن قربانی کے قائل ہیں۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ یہ تو امام شافعی کا موقف ہے، باقی پوری امت کا 3 دن ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی 3 دن کے قائل ہیں۔ وہ تو انہوں نے 4 دن کے رد کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کیا لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میں 4 دن لکھ دیا۔ یہ اسی طریقے سے کوئی کہ جی شیطان جی اتنی بزرگ ہیں کہ شیطان کا نام تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، تو قرآن میں نام بزرگی کے طور پہ لکھا ہوا ہے شیطان کا رد کے لیے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے 4تھے دن قربانی کے رد پہ امام شافعی کا رد کیا کہ پوری امت سے ہٹ کے ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی 3 دن ہے قربانی کے، اہل سنت کی بھی میجورٹی، حنفی، مالکی، حنبلی، اور پاکستان میں بھی شیخ زبیر علی زئی صاحب، ان کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، اور کئی علماء نے بھی اب اس معاملے میں 3 دن کے اوپر مضمون لکھا ہے اور رجوع کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس لیے یہ جو ضعیف جمع ضعیف والا فارمولہ غلط ہے، مسئلہ 36 دیکھیں۔ اور ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ، اور ایک اور میرا کلپ ہے، ضعیف احادیثیں کتابوں میں کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی کتاب میں تو آ گئی ہے نا، حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی، کتابوں میں تو آ چکی ہے نا۔ پھر میں نے بتایا کتابوں میں کیوں لکھی، تو وہ کلپ آپ دیکھیں۔ علی بھائی میرا سوال ہے کہ اگر میں آپ سے علم حدیث سیکھنا چاہوں تو میں کیا کروں؟ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی چینل پر آ کر حق بات کیوں نہیں کرتے؟ اور ٹی وی چینل کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ٹی وی چینل کو تو سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں یا ہزاروں لوگ، یوٹیوب کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ ٹی وی چینل کے اوپر تو میرے بھائی دینی پروگرام کون دیکھتا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ ذرا سروے کریں، دینی پروگرام آتے ہی چینل چینج ہو جاتا ہے، اور اول دینی پروگرام اس وقت آ رہا ہوتا ہے جس ٹائم کوئی جاگ نہیں رہا ہوتا۔ تو ٹی وی چینلز کی تو اوقات ہی نہیں ہے، اصل اوقات ہے سوشل میڈیا کی، جو آپ کو فریڈم دیتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، تو اس کی بحث کا تو آپ کو 6 مہینے میلاد کا آنے کا انتظار کرنا پڑے گا، تب ٹی وی پہ کو بحثیں شروع ہوں گی، تب بھی اس لیول کی نہیں ہوں گی، اتنی ضرورت نہیں کسی کی کریں۔ تو لیکن یوٹیوب پہ آپ اسی وقت لکھیں، وہ نہیں ہے کہے گا کہ آج رمضان کا مہینہ ہے آپ کو میں انجینئر صاحب کا ربیع الاول والا کلپ نہیں دکھاؤں گا۔ وہ کہیں گا جی جناب آپ رات کو دیکھنا چاہتے ہیں رات کو دیکھیں، دن کو دیکھنا چاہتے ہیں دن کو دیکھیں، آفس میں دیکھنا چاہتے ہیں آفس کو دیکھیں۔ آپ کو فریڈم دے رہا ہے آپ کی مرضی کے مطابق، جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس وقت دینی پروگرام دیکھیں۔ تو سر یہ یوٹیوب ہے، ٹی وی چینل پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، بدنامی کروانی ہے تو ضرور مجھے ٹی وی چینل پہ لے جائیں، اور ٹی وی چینل پہ میں 1 منٹ نہیں نکال سکتا، کیونکہ ٹی وی چینل پہ تو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پبلک سننا چاہتی ہے وہ سنانا چاہتے ہیں، جو اللہ رسول کی مرضی وہ تو بیان کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں محرم میں آ کے ٹی وی پہ کوئی یہ بتائے گا کہ ماتم کرنا جو ہے یہ اہل بیت کی سنت کے خلاف ہے؟ نہیں بتائے گا۔ جو یہ بتائے گا تو محرم میں اس کا کلپ تو نہیں چلے گا۔ یا محرم میں آ کے کوئی یزید کو صرف کنڈیم کرنے پہ تو سارے شیر ہیں، معاملہ پیچھے سے جو خراب ہوا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ تو سر وہ یوٹیوب بھی آپ کو فریڈم دیتا ہے نا کہ آپ بیان کریں، لوگوں کو بتائیں، وہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس لیے ٹی وی پہ تو حق بات بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے، ٹی وی پہ میٹھا میٹھا حق بیان ہو سکتا ہے، کڑوا حق نہیں ہو سکتا، اور اس وقت زیادہ تر کڑوے حق کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی، علم و کتابی باتیں ٹی وی پہ نہیں ہو سکتی۔ علی بھائی کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے آ کر قرآن پاک کی طرف اپنی بیک نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی کوئی حدیث کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ البتہ قرآن پاک کو زمین پہ نہ رکھیں، ادب کریں، اور سب سے بڑا ادب ہے کہ اس کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے ایک معاملہ نپٹانے کے لیے، تو کہا تورات لے کے آؤ، آپ کے نیچے ایک تکیہ تھا جو یہودیوں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے گدی دی ہوئی تھی، آپ نے وہ گدی پیٹھ کے نیچے سے نکالی اور اس کے اوپر تورات رکھی، اور کہا میں اس تورات پہ بھی ایمان لایا، اس کے نازل کرنے والے پہ بھی ایمان لایا۔ تو نبی علیہ السلام نے تکیے کے اوپر تورات ٹیمپرڈ فارم میں تھی اس کو رکھا۔ قرآن کو بھی کسی ڈیسک کے اوپر کسی تکیے کے اوپر رکھنا چاہیے،
اور یہ جو کہتے ہیں تکیے پہ بیٹھنا نہیں چاہیے، وہ غلط ہے، کیونکہ نبی اسلام اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اوپر بعد میں تورات رکھی. ٹھیک ہے جی، یہ بات بالکل غلط ہے. باقی احترام، باقی قرآن کو بیک کرنا جو قرآن میں ہے وہ تو یہ نہیں ہے، وہ تو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، قرآن کی تعلیمات کو پس پشت کر دیا تھا. یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے مہجورا کے الفاظ ہیں، ہجرت کر لی تھی، جیسے آپ پیٹ پھیر کے بھاگے. وہ پیٹ پھیرنا یہ والا پیٹ پھیرنا ہے، یہ دوسرے والا نہیں ہے. ہمارا سارا زور اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ زور اس کے اوپر ضرور رکھیں، لیکن زیادہ زور ادھر لگائیں جس پہ نہ آپ نے لگایا، نہ آپ کے ماں باپ نے لگایا، نہ ان کے ماں باپ نے لگایا، الا ماشاء اللہ. پرانی جنتری اور دارالاسلام کے ٹائم میں 5 سے 10 منٹ کا فرق ہونے کی وجہ اس لیے کہ پرانے بزرگوں کے پاس کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا، ان کی جنتریاں غلط ہیں. اب جو لیٹسٹ جنتریاں ہیں انہی کو فالو کریں، اس میں تو لیٹ لانگس تک موجود ہیں اور پورے سافٹ ویئرس بنے ہوئے ہیں، صحیح کیلکولیشن کرتے ہیں، اسی کو آپ فالو کریں. امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. یہ امام حسن کے جنازے میں تیر چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے قتل کروایا تھا نعوذ باللہ گڑھے میں پھینک کے، یہ بھی غلط ہے. باقی جو ان کی باتیں ہیں وہ تو میرے بھائی میرا کلپ آ چکے، آپ دیکھ لیں. رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پچھلے دنوں ایک جعلی نعرہ بنایا گیا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، اس کے جواب میں نے اصلی نعرہ لانچ کیا ہے، بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں لانچ کیا؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، نہ بابیاں دے مننے لونی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. تو باقی رضی اللہ عنہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بس اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. دنیا کی محبت دل سے ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ اور عربی ترجمہ کے ساتھ وہ تفسیر سنیں. قرآن ہی ایک ایسا سورس ہے جس نے صحابہ کو زندہ رکھا، بجلی بھر دی ان کے اندر، اور آج بھی امت نے اگر زندہ ہونا ہے تو کتاب اللہ کے ذریعے. مسئلہ نمبر 1 میرا یہی ہے، مسئلہ نمبر 1 ہے وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر نبی علیہ السلام نے ہماری بخشش کروانی ہے تو ہمیں ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی یہ سوال تو پہلے نبی علیہ السلام سے ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ہماری بخشش کروانی ہے تو ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ کے حضور تم پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کام نہیں آؤں گا. ٹھیک ہو گیا. شفاعت بالاذن ہونی ہے، بالوجاہت نہیں ہے. شفاعت پہ مسئلہ 88B میرا دیکھ لیں. شفاعت کی بجائے یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ شفاعت اور اللہ کی رحمت ہی اگر ہے تو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کی کمزوریوں کی کمپنسیشن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمت سے ہوگی. اللہ کی رحمت تو نبی علیہ السلام کو بھی چاہیے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھام نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو رحمت شفاعت سب کو چاہیے، اس لیے کہ وہ ہماری نیکیوں کی کمزوری کی کمپنسیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ فرض نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو ان کی کمپنسیشن کے لیے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. وہ تو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ کام نہیں ہونے ہیں. مسئلہ 88B میرا شفاعت کے اوپر دیکھ لیں. آخری سوال ہے، مغرب کی اذانیں بھی شروع ہونے والی ہیں. کیا پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ او بھائی نماز پڑھو صحیح، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں، نماز پڑھنی چاہیے. جس طرح مرضی پڑھیں، دونوں طریقے ثابت ہیں. عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اس سے امام ابن ابی شیبہ نے رزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باب کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے، دونوں طریقے سنت ہیں. باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اختراع کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی محدث نے اس کو دین میں اختراع نہیں مانا.
الٹا بڑے بڑے آئمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. سعید ابن مسیب قائل ہیں, حسن بصری قائل ہیں, ابراہیم نخعی قائل ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. دونوں طریقے سنت ہیں, اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے, کیونکہ سنن الکبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی. اور عبداللہ ابن زبیر ابو داؤد میں راوی اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. ان کو پتہ بھی تھا, تب بھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, کیونکہ آل امیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے, وہ آل امیہ کے مخالف تھے, وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے. جیسے ام حبیبہ نے جان بوجھ کے چوتھے دن خوشبو ملی ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, اور کہا میں نے بتانا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں, میرا باپ مر گیا تھا, چوتھا دن ہے, میں نے سوگ ختم کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے. کتابیں بھی متفق ہیں کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے. وہ کلپ میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, وہ آپ دیکھیں, آپ کو اس میں دلائل بھی کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.